السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 8 آیتیں ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کفر و شرک اور تمام گندگیوں سے پاک و صاف رکھیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور اے ابراہیم، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر ہر دور دراز علاقے سے چلے آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ حج کرنے والے اپنے لیے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کریں اور چند قربانی کے دنوں میں ان جانوروں کو بسم اللہ کہہ کر اللہ کے نام سے ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ ان جانوروں کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کا میل کچیل صاف کریں اور اپنی نظر یعنی منتیں پوری کریں اور بیت عتیق یعنی پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ساری باتیں خوب اچھی طرح یاد رکھو، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں یعنی حرام کی ہوئی چیزوں کی عزت و احترام کرے گا تو اس کا یہ نیک عمل اس کے رب کے نزدیک بہت اچھا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں جانوروں کو حلال کر دیا گیا ہے سوائے ان جانوروں کی جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے۔ تو تم لوگ بتوں کی گندگی یعنی بتوں کی پوجا سے بچو اور جھوٹی بات، حق سے ہٹی ہوئی بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ سب سے کٹ کر ایک اکیلے اللہ کے لیے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنایا تو وہ ایسا ہے جو آسمان سے گرا، پھر یا تو اسے چڑیا اچک لیتی ہے یا تیز ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دیتی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو بھی اللہ کے دین کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے تو یہ بات دلوں کے تقوی یعنی نیکی سے حاصل ہوتی ہے۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی ثم محلھا الی البیت العتیق۔ اے لوگو، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ پرانے گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ حج سورہ نمبر 22 میں 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے مکان کی جگہ بتلا دی، خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ خانہ کعبہ یہی بنے گا، بیت اللہ شریف یہی بنے گا، بتلا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ ویران ہو گیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 520۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف۔ پھر کون سی؟ تو کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے فلسطین میں۔ دونوں میں کتنے سال کا وقفہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، 40 سال کا وقفہ ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام، پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس بنی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مسجد جو بنائی جاتی ہے، تمام مسجدوں کا مقصد کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کیوں بنا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، صرف میری ہی عبادت کرنا۔ تو مشرکین مکہ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے خلاف ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا، وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، بتوں کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے کہا وطہر بیتی للطائفین،
اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ طواف کہاں کرنا ہے؟ خانہ کعبہ میں۔ طواف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری جگہ چلا جائے وہاں طواف کرے، گھومے، چکر لگائے تو اس کا وہ طواف قبول نہیں ہوگا۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 223، الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھیے۔ دیکھ لیجئے کہاں بیت الخلاء صحیح نہیں ہے، ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے، وضو خانہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ذمہ دار بنے انہیں چاہیے خوب اچھی طریقے سے صاف صفائی کرے۔ الحمدللہ آج آپ چلے جائیے خانہ کعبہ، صفائی کا کتنا بہترین اہتمام ہے۔ مدینہ چلے جائیے، صفائی کا کتنا بہترین اہتمام ہے۔ اس لیے مسجدوں پر خرچ کیجئے، صفائی کا خیال رکھیے، سب سے اہم چیز ہے۔ آیت نمبر 27، 28، 29 بغور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ حج کا اعلان کیجئے، لوگ دور دراز سے چلے آئیں گے۔ وہ آواز جہاں تک پہنچی ہے قیامت کی صبح تک لوگ حج کرنے چلے جائیں گے۔ حج کے فائدے بیان کیے گئے، لیشہدوا منافع لہم، وہاں جا کر لوگ فائدے کی چیز دیکھیں۔ حج جو ہے ایک سالانہ کانفرنس ہے، لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، کیا کالے کیا گورے، امیر فقیر غریب، سب لوگ وہاں موجود ہیں۔ سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر وہاں مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہے، تجارت بھی ہے وہاں، تو فائدے کی چیزیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، مسواک لے کر آتے ہیں، تسبیح لے کر آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے مصلی لے کر آتے ہیں، زمزم لے کر آتے ہیں، کھجور لے کر آتے ہیں، سونا چاندی زیورات بھی لے کر آتے ہیں، تو فائدے کی چیز تو ہے ہی۔ پھر آگے یہ کہا گیا آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بھی دور رہنا ہے، جھوٹی گواہی سے بھی دور رہنا ہے۔ لوگ ایک چائے پر بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے واسطے بچ کے رہیے۔ شرک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ آیت نمبر 31 پر غور کیجئے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ چڑیا اس کو اچک لے جائے، آسمان سے گرا، چڑیے نے اچک لیا، یا پھر تیز ہوا نے دور پھینک دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔